خصوصی خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں شاگرد رشید حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد آصف قادری صاحب، انہوں نے خطاب تو پہلا انہوں نے شان دے مطابق اپنا نعرہ لاؤنا ہے تو ڈٹ کے لاؤنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حق حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين۔ محترم المقام میزبان درس عرفان القرآن چودھری ڈاکٹر محمد رفیع کمبو صاحب، پیر محمد حسن شاہ توسوی صاحب، پیر سید مخدوم شاہ صاحب، اور محترم المقام محمد خالد صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن دیپالپور، اس کے علاوہ تحریک منہاج القرآن وساوے والا، اور دور و نزدیک سے یہ تیسرا جو ماہانہ درس عرفان القرآن ہے، اس میں جو بھی تشریف لائے آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت میزبانوں کی اس کاوش کو اور دور و نزدیک سے جو آپ تشریف لائے، آپ سب کا یہاں مل بیٹھنا ہمارے لیے سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ آج کی یہ بابرکت محفل جو درس عرفان القرآن کی محفل بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں اس سال بحمد اللہ تعالی 4 بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی۔ محمد شاہد صاحب ہیں، محمد زمان صاحب کے صاحبزادے،
عبدالحسیب صاحب ہیں خادم حسین صاحب کے صاحبزادے، غلام فرید محمد پرویز کے صاحبزادے، محمد فیضان محمد شعبان صاحب کے صاحبزادے۔ میں ان تمام کو، ان بچوں کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو قرآن کی تعلیم سے مزین فرمائے، اور بالخصوص یہ صحرا ان بچوں کی تکمیل کا، قرآن مجید کی تعلیم کا، جن کے سر جاتا ہے، جن کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے یہاں پر قرآن مجید اور دینی علوم کی تعلیم ممکن ہوئی، پیر محمد حسن شاہ توسوی اور محترم المقام سید مخدوم حسین شاہ صاحب اور حافظ حیدر عباس صاحب جو یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اس تعاون کو، اس کار خیر کو، اور یہاں جو تعلیم علم کا حصول اور دینی علم اور قرآن کا علم پھیلانے میں لگے ہیں، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو، اس کار خیر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس سے، چونکہ یہ آج دستار فضیلت بھی ہے ان بچوں کی، اس مناسبت سے تمہیدی کچھ باتیں کر کے میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو پھیلاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، یعنی یا دوسروں کو سکھانے والے بن جاؤ یا سیکھنے والے بن جاؤ، یہ دو آپشنز ہیں۔ تو اس طرح کا اہتمام حضور نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ لوگ، ہم صبح و شام اپنے ذہن کے مطابق دیکھتے ہیں، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے، بہترین ہے، جس کے پاس وسائل اچھے ہیں، کاروبار اچھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے، مگر حدیث اس کو کامیاب نہیں کہہ رہی۔ حدیث کن کو کہتی ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کا علم حاصل کرتا، قرآن کا علم، قرآن کا نور اپنے سینے میں بساتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن، فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو، تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن کا پڑھنا آپ کے لیے شفاعت کرنے والا، شفاعت کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک یہ شافعاً بھی ہے اور مشفعاً بھی ہے، یعنی قرآن اللہ کے حضور اس قاری قرآن کے بارے میں شفاعت اور سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے۔ تو قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کے یہ نصیب میں جو کیا ہے اس کو تا دم مرگ قائم و دائم رکھے، اور ہم سب کو قرآن کی محبت، قرآن کی معرفت اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ حاضرین محترم، میں نے 5ویں پارے میں سے آغاز میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کو انعام اور صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ ان کو ساتھی بنا دے گا۔ کن کا ساتھی؟
جن پر اللہ نے انعام فرمایا. اور وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہداء ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور شہید ہونے والے، والصالحین، اور اللہ کے نیکوکار بندے. اور پھر قرآن اس کو کہتا ہے وَحَسُنَ اُولَئِکَ رَفِیقًا. فرمایا کہ یہ سنگت کتنی عظیم ہے، ان کا ساتھ کتنا خوبصورت ہے، ان کا قرب کتنا اچھا ہے، ان کا ساتھی ہونا کتنا اچھا ہے. اور امام ابن کثیر تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم صبح و شام آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کا جلوہ کرتے ہیں، اور تھوڑا وقت جو ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں وہ وقت ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. آقا، وہ وقت جو آپ کی جدائی میں بیتتا ہے، وہ وقت جو آپ سے دوری میں بیتتا ہے، جن اوقات میں ہماری نظروں کے سامنے والضحیٰ والا چہرہ نہیں ہوتا، جن اوقات میں واللیل زلفیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہیں، آقا وہ لمحہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے. پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس پر ورز کرتے ہیں یا رسول اللہ، پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ خیال میری سوچ میں آتا ہے، جب یہ تصور ہمارے خیالات میں ابھرتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا وقت مقرر ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بچ سکتا ہے؟ آپ میں سے یا ہم میں سے کسی کی ہے جرأت؟ نہیں. پھر یہ نہیں کہ گناہگاروں کو آئے گی اور اللہ کے محبوبوں کو نہیں، سب کو آنی ہے، نیکوکاروں کو بھی اور بدکاروں کو بھی. ورز کرتے ہیں یا رسول اللہ، پریشانی کی بات یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور یہ خیال ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ کل جب ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، یا رسول اللہ آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے اور جنت میں آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے. آقا، ہمارا مقام تو آپ کے مقابلے میں بہت نچلا ہے. یا رسول اللہ، جب دل مچلے گا، طبیعت مچلے گی آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے مکھڑے کا دیدار کرنے کے لیے طبیعت مچلے گی، آقا آپ کا مقام تو اونچے درجے میں ہوگا، وہاں آپ کے بغیر ہمارا وقت کیسے گزرے گا؟ آپ کے ہجر میں، آپ کے فراق میں، آپ سے دوری میں، ہم جنت میں، یا رسول اللہ یہاں چند لمحات آپ کے بغیر گھر میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں جو موت نہیں آنی، ہمیشہ جنہوں نے جنت میں چلے جانا ہے وہ جنت میں رہیں گے، اور جو دوزخ میں چلے جائیں گے وہ دوزخ میں رہیں گے، ماں سوائے نیکوکاروں کے، اہل ایمان کے، کہ سفارش کی بنا پر ان کو بالآخر جنت میں جانا ہے، مگر وہاں تو موت نہیں آنی، موت نہیں آنی. یا رسول اللہ، یہاں چند لمحات آپ کی دوری میں نہیں گزرتے تو وہاں اتنا لمبا پیریڈ آقا آپ کا مکھڑا دیکھے بغیر کیسے گزار سکتے؟ آقا یہ سوچ کھائے جا رہی ہے. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوتے ہیں
ادھر سے رب ذوالجلال جبریل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، اور جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو آپ کے در انور پر ہیں، جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ کا ادب کرتے ہیں، جو آپ کی دہلیز سے چمٹے رہتے ہیں، فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے گا، ان کو حضور کی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اور پھر حضرت شابی، ان سے ایک حدیث روایت ہے کہ ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا میں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آقا آپ کی صبح و شام زیارت کرتے ہیں، صبح و شام آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے مکھڑے کو تکتے ہیں۔ حضور سے عرض کر رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ زاروں قطار رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، اے میرے جانثار، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم رنجیدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ اس پر وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اور مرنے کے بعد اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، ہمارا درجہ تو کم درجے میں ہوگا، ہم جب آپ کی زیارت سے محروم ہوں گے یا رسول اللہ یہاں چند لمحات آپ کی دوری میں نہیں بیتتے تو وہاں لمبا پیریڈ آپ کے بغیر کیسے گزر سکتا ہے؟ اس پر جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوا۔ تو حاضرین محترم، یہ کسی ایک صحابی کا عمل نہ تھا، کل صحابہ کرام ان کی حالت یہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حضور کا مکھڑا اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ کھڑے نماز میں ہوتے مگر ان کا چہرہ تاجدار کائنات کے مکھڑے پر ہوتا، کھڑے قبلہ رخ ہوتے، پڑھتے اللہ کی نماز مگر ان کی نظریں حضور کے والضحیٰ چہرے پر ہوتی، ان کی نظریں حضور کی واللیل زلفوں پہ ہوتی۔ کیوں نہ ہوں؟ چونکہ اللہ پاک نے حضور کو اتنا حسین و جمیل بنا کے بھیجا کہ خود اس نے قسمیں کھائیں، محبوب والضحیٰ قسم ہے تیرے مکھڑے کی، قسم ہے تیرے مکھڑے کی، اور فرمایا واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیری زلف عنبری کی۔ یوں تو کسی نے نہیں کہہ دیا کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پر۔ اور کبھی شمس الضحیٰ بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی خیر الورا بن کر، کبھی نور الہدا بن کر، ضیاء بن کر، عطا بن کر، صبا بن کر، سخا بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر، وہ ہر شے میں نظر آئے محمد مصطفیٰ بن کر۔ پھر ان کے مکھڑے کو صحابہ کیوں نہ تکتے؟ کیونکہ اللہ نے مکھڑا ہی اتنا حسین بنایا تھا۔ اور حضرت حسان فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے کبھی تکا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء،
حقیقت کیا ہے کہ محبوب آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. بلکہ حقیقت کیا ہے کہ آپ نے جس طرح چاہا رب نے ویسا ہی پیدا کر دیا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام تاجدار کائنات کا مکھڑا دیکھے بغیر ان کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا. آپ میں سے ہر کسی نے سنا ہوگا کہ مصر میں جب قحط ہو گیا، ابھی جو قحط کا زمانہ تھا اس کو ختم ہونے میں 3 ماہ باقی تھے. کتنا وقت باقی تھا؟ 3 ماہ. اب حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں کچھ لمحے کے لیے کہ غلہ ختم ہونے کو ہے مگر ابھی نئی فصل آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ 3 ماہ. ادھر سے رب کائنات جبریل امین کو بھیجتے ہیں اور جبریل امین حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دو، جو آپ کی زیارت کرتا چلا جائے گا اس کی بھوک مٹ جائے گی، وہ سیر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ سیر ہو جائے گا. اس پر شمائل ترمذی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ بھوکا آتا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کرتا اور ان کی بھوک مٹ جاتی، وہ سیر ہو جاتا. اس کو ایسے ہی ہوتا جیسے اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. حاضرین محترم، یہ یوسف علیہ السلام کا مقام ہے. تاجدار کائنات جن کو رب کائنات نے کل کائنات سے حسین بنا کر بھیجا، جن کو رب کائنات نے کل انبیاء سے بڑھ کر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. کہ وہ خوبیاں جو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی، وہ خوبیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی، وہ خوبیاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، وہ سب کی سب اللہ پاک نے حضور کی ذات میں وہ ساری خوبیاں جمع فرما دی. اب دوپہر کا وقت ہے، حضور اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں. اب عمومی طور پر صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ اس وقت حضور کا معمول نہ تھا، حضور اس ٹائم باہر تشریف نہ لاتے تھے. اب دوپہر کا وقت ہے، حضور باہر تشریف لاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. آقا پوچھتے ہیں ما جا بک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا بات ہے، تم اس وقت یہاں کس لیے؟ اب ابو بکر بھولے تھے، حضور کا دیکھا بات کچھ اور تھی لیکن زبان سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ بس آپ کا دیدار کرنا تھا، آپ کی زیارت کرنا تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اگر بھوک لگی ہو حضور کا دیدار کر لیں تو بھوک مٹ جاتی ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. آقا یہی سوال کرتے ہیں عمر فاروق سے بھی، پوچھتے ہیں ما جا بکا یا عمر، اے عمر کیا بات ہے، تمہیں کون سی چیز اس وقت یہاں لے آئی؟ انہوں نے کلیئر سا جواب دیا. وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ الجو، یا رسول اللہ آقا بھوک نے بڑا ستایا تھا، کئی دنوں سے فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک نے بڑا تنگ کیا، میں نے سوچا کہ آپ کے در انور پر حاضر ہوں. اس پر رسول کریم فرماتے ہیں اے عمر، اے ابو بکر میرا بھی یہی حال ہے، کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہ جلا. قربان جائیے تاجدار کائنات کی عظمت پر. مقام یہ ہے کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، کل جہان کو ملتا ہے در مصطفیٰ سے.
رب خیرات دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، مگر کہاں سے؟ در مصطفیٰ سے. انما انا قاسم واللہ یوتی. وہ مالک مجھے عطا کرتا ہے، وہ مالک مجھے دیتا ہے، اور میری کیا ڈیوٹی ہے کہ میں اس دیے ہوئے کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. انما انا قاسم. مقام یہ ہے، مگر گھر میں کیا ہے؟ فاقے ہیں. کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا، کئی دنوں تک یہ حال ہے. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں اور حضرت ابو الحیثم بن تیہان انصاری ان کے گھر جاتے ہیں. اب حضرت ابو الحیثم ان کا اپنا باغ تھا، انصاری صحابی تھے. جب ان کے گھر گئے تو ان کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ میٹھا پانی لینے کے لیے ابھی اس وقت گھر پر موجود نہیں. حضور انتظار کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں. اتنی دیر میں آپ کے جانثار حضرت ابو الحیثم وہاں پر آ جاتے ہیں، اور جب تاجدار کائنات کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. بھائی ان کا تصور بڑی بات ہے، ان کا ذکر بڑی بات ہے، چہ جائے کہ وہ خود جلوہ افروز ہو جائیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ہر کسی کی آرزو ہے، ہر غلام تڑپتا ہے، ہر جانثار تڑپتا ہے کہ مجھے حضور کا دیدار ملے، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو. ہر غلام کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر جلوہ افروز ہوں. جب حضرت ابو الحیثم نے حضور کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو اپنے گھر میں دیکھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ دوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے، جپا ڈال لیا. حضور کے جسم اطہر کے ساتھ اپنا جسم مس کرنے لگے، اور یوں بازوؤں کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابی انت و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آقا خیریت ہو، آپ میرے گھر تشریف. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا ماجرا سنایا. اس کے بعد حضرت ابو الحیثم اور تاجدار کائنات ان کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں. وہاں جا کر وہاں کھجوریں توڑتے ہیں، اور وہاں حضور نبی اکرم اپنے ان جانثاروں کے ساتھ وہاں پر کھجوریں کھاتے ہیں. حاضرین محترم، یہ محبت تھی حضور کے ساتھ صحابہ کی، اور کس طرح وہ حضور تاجدار کائنات کے حسن کے گرد چکر لگاتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کام کیا کرتا ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کا مکھڑا تکے جا رہا، ٹک ٹکی باندھ کر. اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الشفاء میں درج کیا کہ صحابہ کرام جب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ان کا حال کیا ہوتا؟ ایسے لگتا کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے. جیسے سر کے اوپر پرندہ ہو تو بندہ کیا ڈر محسوس کرتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ میں نے سر ہلایا اور یہ پرندہ اڑ جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے ان کی حالت کیا ہوتی کہ حضور کے حسن میں اتنے مگن ہو جاتے، اتنے محو ہو جاتے، وہ اپنے سروں کو بھی حرکت نہ دیتے تھے. یوں لگتا جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے ہیں اور ان کے ہلنے کی وجہ سے اڑ جائیں گے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ صحابی حضور کو تکے جا رہا ہے. حضور نے پوچھا اے میرے صحابی کیا بات ہے، تو مجھے کیوں دیکھے جا رہا ہے؟ اس پر وہ فرمانے لگے تمتعوا من النظر الیک، آقا آپ کی زیارت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، آپ کے مکھڑے سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، آپ کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. حاضرین محترم، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی حضور کے ساتھ کہ کس طرح حضور کے حسن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے
باپ کون ہے؟ رئیس المنافقین، مگر بیٹا صحابی رسول۔ اب عبداللہ بن ابی اکثر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا رہتا، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا جس میں حضور نبی اکرم اور صحابہ کرام اور اسلام کے لیے کچھ غلط اقدام نہ اٹھائے۔ کئی دفعہ حضرت عبداللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کا سر قلم کر دوں، قتل کر دوں، چونکہ وہ آپ کا گستاخ ہے، آپ کا بے ادب ہے، آپ کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل اباکا، اپنے باپ کو قتل مت کرو، وہ تیرا باپ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تیری پرورش کی، تیری تربیت کی، اس کا تیرے اوپر بڑا احسان ہے، اس کو قتل مت کر۔ مگر ایک دفعہ غزوہ بنی مستلق، وہاں سے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر عبداللہ بن ابی وہ وہاں موجود تھا اور اس نے نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی۔ اب جب یہ ماجرا ہوا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ تلوار نکال لیتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کے سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار لے کر اور کہتے ہیں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ ان کی گستاخی کی، اور سنو یوں کہو کہ میں ذلیل ہوں۔ اپنے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم یوں کہو کہ میں ذلیل ہوں، میں خار ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ بلند مقام والے ہیں، اب باپ مجبور ہے، بیٹا تلوار لے کر ان کے سر پہ کھڑا ہے۔ اب اس پر وہ کیا کہتا ہے عبداللہ بن ابی؟ وہ کہتا ہے تم ہلاک ہو جاؤ، میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رتبے والے۔ اب جب یہ ماجرا ہوتا ہے، صحابہ کرام واپس آ کر یہ سارا ماجرا حضور کو سناتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیتے ہیں اور حضرت عبداللہ سے پیار کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ محبت تھی صحابہ کی کہ باپ ایک طرف مگر حضور کی تکلیف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ان سے برداشت نہ ہوئی۔ ایک خاتون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چادر لاتی ہیں اور لا کر حضور کو تحفہ دیتی ہیں، وہ تحفہ دے کر چلی جاتی ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ یہ چادر کا تحفہ مجھے دے دیں گے؟ صحابہ کرام بڑے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی وہ دے کر گئی ہے تحفہ، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کو بھی اس چادر کی ضرورت ہو۔ صحابہ کرام اس صحابی کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا؟ حضور کو اس کی ضرورت ہوگی، حضور نے استعمال کرنا ہوگی، مگر آپ نے ان سے مانگ لی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اس صحابی کو دے دیتے ہیں اور وہ صحابی صحابہ کرام کے جواب میں کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات نے اس چادر کو اپنے اوپر لیا، اس چادر کا حضور سے مس ہو گیا، اور جس سے حضور کا مس ہو جائے خدا کی عزت کی قسم اس کو دوزخ کی آگ بھی چھو نہیں سکتی۔ میرا ایمان ہے اور میں نے یہ چادر حضور سے اس لیے مانگی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کل جب میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں، مجھے موت آ جائے اور بعد والے مجھے اس چادر کا کفن بنا کر قبر میں ڈال دیں۔ میری یہ خواہش تھی، محض اس خواہش کی وجہ سے میں نے حضور سے یہ چادر مانگی۔ حاضرین محترم، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اور پھر ایک بہت ایمان افروز واقعہ، ایک یہودی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اس وقت حضور کا وصال ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا 80 سالہ بوڑھا جس کی داڑھی کے بال بھی سارے سفید ہو چکے ہیں، وہ جمعرات کو ابن عساکر اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ شریف آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے السلام علیکم حل فیکم محمد الرسول اللہ۔
کہ تم پر سلامتی ہو، کیا تم میں کوئی محمد الرسول اللہ ہے؟ اس پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ عرض گزار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں اے آنے والے بتا تو صحیح کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے لیے آئے ہو، کس وجہ سے آئے ہو، تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر وہ یہودی وہ عرض کرتا ہے کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں اور میں نے 80 سال تورات کا مطالعہ کیا۔ کتنا عرصہ؟ 80 سال تورات کا مطالعہ کیا، اور خدا کی عزت کی قسم ہر جگہ میں نے حضور کے اوصاف کو دیکھا، ہر جگہ حضور کے کمالات کو دیکھا، اور 80 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں حضور کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ اس پر وہ عرض کرتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ان کے رشتہ داروں میں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ جواب دیتے ہیں، اور وہ یہودی عالم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اے علی مجھے ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو، ایسا حلیہ بیان کرو کہ ایسے ہی لگے کہ میں ان کی زیارت کر رہا ہوں۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ ان پہ بھی سکتہ طاری ہو گیا، چونکہ وہ بھی حضور کے ہجر میں تھے، حضور کی جدائی میں تھے، اور حضور کی جدائی ان سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے چپ ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو حضرت علی المرتضیٰ نے بیان کرنا شروع کر دیا، حضور کے حلیہ کا بیان ہوا۔ اب پھر وہ یہودی عالم عرض کرتا ہے اے علی المرتضیٰ میں حضور کا لباس دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ ان کو گھر بھیجتے ہیں، وہ در رسول پر حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسین حضور کا جبہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ یہودی عالم حضور کے جبے کو تکتا ہے اور وہاں سے فیض حاصل کرتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ ان کا حال ہے جو حضور کو مانتے۔ اور پھر حضرت حنظلہ، ابھی تازہ تازہ شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، شب عروسی ہے، ادھر سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ صبح جنگ ہونا ہے، غزوہ ہے۔ حضور کے ایک صحابی اعلان کرتے ہیں، اور حضرت حنظلہ اپنی زوجہ کے پاس ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا اعلان سنتے ہیں، اپنی زوجہ کو مخاطب ہوتے ہیں کہ اے زوجہ میرے محبوب نے مجھے بلایا ہے، دین کو میری ضرورت ہے، اسلام کو میری ضرورت ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنی جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کروں۔ ان کی زوجہ ایک لمحے کے لیے کہتی ہیں کہ حنظلہ آج پہلی رات ہے، رک جاؤ، جنگ کب ہونی ہے؟ صبح ہونی ہے، صبح چلے جانا۔ مگر حضرت حنظلہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، اگر میں واپس پلٹ آیا غازی ہوا تو ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو کل جنت میں انشاءاللہ ہم وہاں اکٹھے ہوں گے۔ اب حضرت حنظلہ جب حضور کا اعلان سنتے ہیں کہ لوگوں غزوہ کے لیے آؤ، اپنی جانوں کی قربانی کے لیے آؤ، دین پر مر مٹنے کے لیے آؤ، دین کی بلندی کے لیے گھروں سے نکلو، حضرت حنظلہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ صبح جنگ ہوتی ہے اور حضرت حنظلہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے غسل کا وقت آتا ہے، تاجدار کائنات ایک عجیب منظر اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کثرت کے ساتھ آسمانوں سے اتر رہے ہیں، اور زمین پر اترنے کے بعد حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، مبارک ہو تمہیں
کہ تمہارے بھائی تمہارے ساتھی حضرت حنزلہ کو ملائکہ آسمانوں سے اترے ہیں اور ان کو غسل دے رہے ہیں. چنانچہ آپ کا لقب کیا ہے؟ غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ یعنی وہ شخصیت جن کو ملائکہ نے آ کر غسل دیا. اب صحابہ کرام ان کے گھر والوں کو بلاتے ہیں. جب یہ منظر دیکھا کہ خود ملائکہ آسمانوں سے اتر کر ان کو غسل دے رہے ہیں، حضور نے ان کے گھر والوں کو بلایا اور پوچھا کہ اے حنزلہ کے گھر والوں، بتاؤ تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے؟ ملائکہ ان کے غسل کے لیے کیوں اترے؟ اس پر ان کی زوجہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، حضرت حنزلہ جنابت کی حالت میں تھے، ان کو یہ فرصت بھی نہ ملی کہ وہ غسل کر سکیں، اسی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور میرے حنزلہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو. اپنے ہاتھوں سے غسل دو. جو حضور کے نام پر قربان ہوتا ہے اللہ پھر شانیں بھی ایسی دیتا ہے. جو حضور کے نام پہ مر مٹتا ہے رب ان کو عظیم کر دیتا ہے. ایسے تو نہیں کہ دنیا بابا فرید کے گن گانے، ایسے تو نہیں کہ دنیا داتا گنج بخش علی حجویری کی طرف جا رہی ہے، ایسے تو نہیں کہ دنیا حضرت خواجہ سلیمان توسوی کے پاس جا رہی ہے، حضرت خواجہ غلام فرید کے پاس جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے نام پر مٹ گئے. جو حضور کے نام پہ مٹتے ہیں اللہ ان کو دوام بقا عطا کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کو زندہ رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے. اور پھر حضرت ہند بنت حزام غزوہ احد ہوا اور ایک خبر ہر طرف پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اب یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام مضطرب تھے، پریشان تھے کہ وہ محبوب جن کے لیے ہم جنگیں کر رہے تھے، وہ محبوب جن کی خاطر ہم نے اسلام کو قبول کیا، رب کو تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا. کسی نے رب کو دیکھا نہیں، حضور کے مکھڑے کو دیکھا، جان گئے کہ اتنا ہنسی اور پھر جھوٹ ممکن نہیں. حضور کو تکا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، یا حضور کی ان پر نظر پڑی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب جب ہر طرف یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اب کل صحابہ کرام اور گھروں میں خواتین وہ دوڑ کر میدان احد کی طرف جا رہی تھیں. اسی دوران حضرت ہند بنت حزام وہ خاتون وہ تھی کہ جس کا باپ بھی اس غزوہ میں گیا تھا، اس کا بھائی بھی اس غزوہ میں تھا، غزوہ احد میں گیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس کا خامد بھی اسی غزوہ میں گیا لڑنے کے لیے. اب گھر کے 3 افراد ہیں، بھائی، خامد اور باپ. اب جب دوڑتی ہوئی احد کے میدان کی طرف جا رہی تھی، راستے میں صحابہ کرام ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہند تمہارے باپ شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا محبوب کیسا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کیسے ہے. ما فعل برسول اللہ، ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ایک اور صحابی ملتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہند تمہارا خامن شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے تمہارا خامن شہید ہو گیا. وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرا خامد چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محمد الرسول اللہ کیسے ہیں، ان کا حال تو بتاؤ. پھر آگے جاتی ہیں، ایک اور صحابی ملتا ہے، وہ کہتا ہے
آپ کا بھائی شہید کر دیا گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میرا باپ شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، میرا خامد شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں، میرا بھائی شہید ہو گیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اگر چاہیے تو حضور کا مکھڑا چاہیے، مجھے یہ خبر چاہیے کہ حضور سلامت ہیں یا نہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے دل کو ایسے سکون نہیں ملتا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے حضور کا مکھڑا نہ دیکھ لوں۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا باپ شہید ہو گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، طبیعت بوجھل نہیں، میرا خامد شہید ہو گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا بھائی شہید ہو گیا مجھے کوئی پرواہ نہیں، آقا میں نے آپ کو دیکھ لیا، میرے سارے غم یہ دور ہو گئے، میرے سارے غم دور ہو گئے۔ حضرین محترم، یہ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ تعلق تھا۔ ایسے تو نہیں کہ صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، جس اونٹنی پر سفر کرتے تھے، اس اونٹنی نے حضور کے وصال کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جانور، انسان نہیں۔ اتنا شعور ان کو بھی تھا، اتنا عقل ان کو بھی تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، اسی بھوک اور پیاس میں جیتے جیتے بالآخر وہ فوت ہو گئی، مر گئی۔ اور وہ گوشت دراز جس پر تاجدار کائنات سواری کیا کرتے تھے، وہ گدھا، وہ گوشت دراز جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے، جب حضور کا وصال ہو گیا اس نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی، اپنی جان دے دی کنویں میں کود کر کہ آج کے بعد میرے اوپر کوئی اور حضور کے علاوہ بیٹھے گا نہیں۔ یہ سواری کا عالم ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زید کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، جب حضور کے وصال کی خبر ملی، ان کو کسی نے بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ اس دنیا سے کوچ کر گئے، وہیں پر بیٹھ گئے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ کے حضور التجا کی کہ باری تعالیٰ، عبداللہ بن زید نے جن آنکھوں سے حضور کا مکھڑا دیکھا، میں نہیں چاہتا کہ میں زندہ رہوں اور یہ آنکھیں حضور کے دیدار کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں۔ باری تعالیٰ، اگر تجھے میری نیکی قبول ہے، میرا ایمان قبول ہے، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ میری نگاہوں کی بینائی کو سلب کر لے۔ چنانچہ اسی لمحے حضرت عبداللہ بن زید ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حاضرین محترم، یہ سب کیا تھا؟ ان کا والہانہ تعلق تھا حضور کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور کے ساتھ۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، آقا آپ اس بندے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی قوم کے ساتھ محبت رکھتا ہو مگر ان سے نہ مل سکے؟ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ آدمی، اے میرے صحابہ سنو، المرء مع من احبا، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ حاضرین محترم، اگر ہمارا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ اس دنیا میں پختہ ہے، اگر ہماری گردنوں میں حضور کی غلامی کا پٹا ہے، اگر ہماری زندگیوں میں حضور کا اسوہ حسنہ ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے حضور کا اسوہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو حضور کے اسوہ کے مطابق گزارتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بڑوں کا ادب اور تعظیم کرتے ہیں، زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتے، زبان سے کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی حضور کی زندگی کے مطابق گزار دی، اگر آپ نے اپنی زندگی حضور کے اسوہ کے مطابق گزار دی، اگر آپ نے اپنے گلے میں حضور کی غلامی، حضور کی محبت اور حضور کے عشق کا پٹا ڈال لیا اور اس غلامی میں اگر آپ نے یہ زندگی گزار دی تو خدا کی عزت کی قسم آپ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ آپ کو سرخرو کرے گا۔ حاضرین محترم، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارا ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے گنبد خضرا کے ساتھ جڑ جائے، ہماری زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا حضور کی محبت ہو، حضور کا اسوہ ہو، حضور کی اطاعت ہو، حضور کی سیرت ہو۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور صاحب قرآن کے مطابق کر لیں گے تو خدا کی عزت کی قسم ہم رسوا نہیں ہوں گے، کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ ہم ناکام کیوں ہیں؟ چونکہ ہم قرآن اور صاحب قرآن سے دور ہو گئے۔ اگر ہم آج بھی اپنا تعلق قرآن اور صاحب قرآن سے پختہ اور مضبوط کر لیں تو خدا کی عزت کی قسم ادھر سے آج بھی آواز آ رہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ ہر لمحے اپنے بندوں کو اپنے سینے سے اپنے ساتھ اپنی رحمت کی طرف کھینچنے والا ہے۔ وہ ہر طرف ہر روز تکتا ہے اپنے بندوں کو کہ میرے بندے میرے پاس آئیں، مجھ سے توبہ طلب کریں، مجھ سے معافی طلب کریں، میں اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ارے وہ کریم آقا تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی بلکہ بڑی غلطیوں پہ بھی معاف کر دیتی ہے، تو وہ کریم جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کیا اس کے حضور اگر ہم معافی طلب کریں تو وہ معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر انسان نادم ہو، پھر اس کی بارگاہ میں جائے، پھر وہ نوازتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے اور کامیاب بھی فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع، حضور کی محبت، حضور کا عشق اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری کو اپناتے ہوئے ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔